مذہب اور تمدنی مسائل۔ تمدنی مسائل کے سلسلے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ اس کا قانون کیا ہو۔ تمدنی مسائل انسانوں کے باہمی روابط سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان روابط کو جو چیز منصفانہ طور پر متعین کرتی ہے وہ قانون ہے۔ مگر یہ حیرت انگیز بات ہے کہ آج تک انسان اپنی زندگی کا قانون دریافت نہ کر سکا۔ کہنے کو اگرچہ ساری دنیا میں قانونی حکومتیں قائم ہیں، مگر یہ تمام قوانین نہ صرف یہ کہ اپنے مقصد میں بری طرح ناکام ہیں، بلکہ جبری نفاذ کے سوا ان کی پشت پر کوئی حقیقی وجہ جواز بھی موجود نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رائج الوقت قوانین اپنے حق میں علمی اور نظریاتی بنیاد سے محروم ہیں۔ فلر یعنی لان لوو فلر 1902 تا 1978 کے الفاظ میں، قانون نے ابھی اپنے آپ کو نہیں پایا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے قانون خود اپنی تلاش میں، The Law in Quest of Itself۔ شکاگو، The Foundation Press، 1940، پیج 207۔ دور جدید میں اس پر بے شمار لٹریچر تیار ہوا ہے۔ بڑے بڑے دماغ اپنی اعلیٰ صلاحیتیں اور اپنے بہترین اوقات اس کے لیے صرف کر رہے ہیں، اور چیمبرز انسائکلوپیڈیا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں، قانون کو ایک زبردست فن کی حیثیت دے کر اس کو عظیم ترقی تک پہنچا دیا ہے۔ مگر اب تک کی ساری کوششیں قانون کا کوئی متفقہ تصور حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک عالم قانون کے الفاظ میں، اگر 10 قانون دانوں کو قانون کی تعریف بیان کرنے کے لیے کہا جائے تو بلا مبالغہ ہم کو 11 مختلف قسم کے جوابات سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ماہرین قانون کی مختلف اقسام کو الگ کرنے کے لیے انہیں مختلف مکاتب فکر میں تقسیم کیا جاتا ہے، مگر ان کی قسمیں اتنی زیادہ ہیں کہ بہت سے مصنفین اس طرح کی اختیار کردہ وسیع ترین تقسیم کی حد بندیوں میں بھی نہیں آتے۔ مثال کے طور پر جان آسٹن 1990 تا 1859 کے متعلق پروفیسر G.W. پیٹن نے لکھا ہے کہ وہ ہماری وسیع قسم بندی براڈ ڈویژن میں سے کسی ایک میں بھی پوری طرح موزوں نہیں بیٹھتا۔ اے ٹیکسٹ بک آف جورس پروڈنس، 1905، پیج 5۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ماہرین قانون کو وہ صحیح اساس ہی نہیں ملی جس کی بنیاد پر وہ مطلوبہ قانون کی تشکیل کر سکیں۔ وہ قانون کے اندر جن ضروری قدروں یعنی ویلیوز کو یکجا کرنا چاہتے ہیں، جب وہ انہیں یکجا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یکجا نہیں ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین قانون کی مثال اس شخص کی سی ہے جو زندہ مینڈکوں کو ترازو میں رکھ کر تولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ 5 مینڈکوں کو یکجا کرے گا تو دوسرے 5 اس کے پلڑے میں سے پھدک کر نکل چکے ہوں گے۔
اس طرح معیاری قانون کو حاصل کرنے کی کوششیں اب تک صرف ناکامی پر ختم ہوئی۔ ڈبلیو فرائڈمین کے الفاظ میں، یہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی تہذیب کو اس مسئلے کا کوئی حل اب تک اس کے سوا نہیں مل سکا کہ وہ گاہ بگاہ ایک انتہا سے دوسری انتہا کی طرف لڑک جایا کرے۔ The only solution that Western civilization has found, says W. Friedman, is to keep wavering from one extreme to the other. Legal Theory, page 18. جان آسٹن، جس کی کتاب پہلی بار 1861 میں شائع ہوئی، اس نے دیکھا کہ قوت نافذہ کے بغیر کوئی قانون نہیں بنتا۔ اس لیے اس نے قانون کی تعریف یہ کی: قانون ایک حکم ہے جو سیاسی طور پر اعلیٰ شخص یعنی پولیٹیکل سپیریئر نے سیاسی طور پر ادنا شخص یعنی پولیٹیکل انفیریئر کے لیے نافذ کیا ہو۔ Law is what is imposed by a superior on an inferior, be that superior the king or the legislature. A textbook of jurisprudence, page 56. جان پیٹن کے مطابق اس تعریف میں قانون بس ایک صاحب اقتدار کا فرمان یعنی کمانڈ آف دا سوورن بن کر رہ گیا ہے۔ جی ڈبلیو پیٹن، اے ٹیکسٹ بک آف جورسپروڈنس، پیج 6۔ چنانچہ اس پر شدید اعتراضات کیے گئے، نیز حکمرانوں کی بدعنوانی دیکھ کر ذہنوں میں یہ تصور ابھرا کہ قانون سازی میں عوام کی مرضی کو بھی جگہ ملنی چاہیے۔ ایسے علماء قانون پیدا ہوئے جنہوں نے کسی ایسے ضابطہ و قاعدے کو قانون تسلیم کرنے سے انکار کیا جس کی پشت پر قوم کی رضامندی نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک ضابطہ تمام اہل علم اور معلمین اخلاق کے نزدیک صحیح اور مفید ہونے کے باوجود محض اس لیے رائج نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ رائے عامہ اس کے خلاف ہے۔ مثلاً امریکہ میں شراب کی پابندی کے قانون کو امریکی قوم کی رضامندی نہ ملنے کی وجہ سے قانون کی حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔ اسی طرح برطانیہ میں قتل کی سزا میں ترمیم کرنی پڑی اور ہم جنسی جیسی قبیح حرکت کے لیے قانونی طور پر اجازت دینی پڑی، حالانکہ ملک کے جج اور سنجیدہ لوگ اس کے خلاف تھے۔ اسی طرح یہ بات بھی زبردست بحث کا موضوع رہی ہے کہ قانون قابل تغیر ہے یا ناقابل تغیر۔ قرون وسطیٰ اور زمانے ما قبل تجدید یعنی پوسٹ رنیسانس پیریڈ میں قانون طبعی یا قانون فطرت کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کی جو فطرت ہے وہی قانون کا بہترین ماخذ ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شے پر حکومت کا حق خود اسی کے فطری تقاضوں اور رہنما اصولوں کو پہنچتا ہے، اور انسان کے لیے قدرت نے یہ رہنما اصول اس کی عقل کی صورت میں پیدا کیے، لہٰذا انسان پر حکومت خود اپنی عقل کے زور سے ہی قائم کی جا سکتی ہے۔ جورس پروڈنس بائی بوڈنہائمر، پیج 164۔ اس تصور نے قانون کو ایک آفاقی بنیاد فراہم کر دی، یعنی وہ ایک ایسی چیز سمجھا جانے لگا جس کو ہمیشہ ایک ہی رہنا چاہیے۔ یہ 17ویں اور 18ویں صدی کا تصور قانون تھا۔ اس کے بعد دوسرا مکتب فکر پیدا ہوا
اور اس نے دعویٰ کیا کہ قانون کے آفاقی قواعد معلوم کرنا بالکل ناممکن ہے۔ کوہلر لکھتا ہے، یہاں کوئی ابدی قانون یعنی ایٹرنل لا نہیں ہے۔ ایک قانون جو ایک عہد کے لیے موزوں ہو، وہی لازمی طور پر دوسرے عہد کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا۔ ہم صرف اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہر کلچر کے لیے اس کے مناسب حال نظام قانون کو فراہم کریں۔ کوئی چیز جو ایک کے لیے خیر ہو، وہی دوسرے کے لیے مہلک ہو سکتی ہے۔ فلاسفی آف لا، پیج 5۔ اس تصور نے فلسفہ قانون کا سارا استحکام ختم کر دیا۔ یہ تصور انسانی فکر کو اندھا دھند تغیر پذیری یعنی ریلیٹیوزم کی طرف لے جاتا ہے، اور چونکہ یہ کسی بنیاد سے محروم ہے، اس لیے اس کی کوئی منزل نہیں۔ یہ تصور زندگی کی تمام اقدار کو تلپٹ کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر ایک گروہ نے عدل کے پہلو کو بہت زیادہ اہمیت دی اور یہ سمجھا کہ وہ فلسفہ قانون کا آخری راز پا گیا ہے۔ لارڈ رائٹ نے ڈین راسکو پاؤنڈ کا ایک اقتباس نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے، راسکو پاؤنڈ ایک ایسی بات کہتا ہے جس کی صداقت پر میں اپنے تمام تجربات اور قانونی مطالعے کے نتیجے میں بالکل مطمئن ہو چکا ہوں۔ وہ یہ قانون کا ابتدائی اور بنیادی مقصد عدل کی تلاش یعنی کویسٹ آف جسٹس ہے۔ انٹرپریٹیشن آف ماڈرن لیگل فلاسفیز، NY 1947، پیج 794۔ مگر یہاں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور اس کو کیسے متعین کیا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ بات گھوم پھر کر دوبارہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں آسٹن کو ہم نے چھوڑا تھا۔ اس طرح سینکڑوں برس کی تلاش و تحقیق کے باوجود انسان اب تک قانون کی تشکیل کے لیے کوئی واقعی بنیاد فراہم نہ کر سکا۔ یہ احساس روز بروز بڑھ رہا ہے کہ جدید فلسفہ مقاصد قانون کے اہم مسئلے کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ پروفیسر پیٹن یعنی جارج وائٹ کراس پیٹن لکھتے ہیں، کیا مفادات یعنی انٹرسٹس ہیں جن کا تحفظ ایک معیاری قانونی نظام کو کرنا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اقدار یعنی ویلیوز سے متعلق ہے، اور وہ فلسفہ قانون کے دائرے بحث میں آتا ہے۔ مگر اس معاملے میں ہم فلسفے سے جتنی زیادہ مدد لینا چاہتے ہیں، اتنا ہی اس کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی قابل قبول پیمانہ اقدار یعنی اسکیل آف ویلیوز اب تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ در حقیقت صرف مذہب ہی میں ایسا ہے کہ ہم اس کی ایک بنیاد پا سکتے ہیں، مگر مذہب کی صداقتیں عقیدہ یا وجدان کے تحت قبول کی جاتی ہیں، نہ کہ منطقی استدلال کی بنیاد پر۔ A textbook of jurisprudence، پیج 104۔ آگے وہ کچھ علماء قانون کا یہ خیال نقل کرتا ہے کہ وہ مدتوں فلسفہ قانون کی بھول بھلیوں میں گردش کرنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ فلسفہ قانون کے مقصد کے فلسفیانہ مطالعے کی جو کوشش کی ہے وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی۔ صفحہ 106۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ کیا کچھ معیاری اقدار یعنی آئیڈیل ویلیوز ہیں جو ارتقاء قانون میں اس کی رہنمائی کرتی ہیں۔ صفحہ 108۔
ایسی اقدار اگرچہ اب تک دریافت نہیں ہو سکی، لیکن وہ قانون کے لیے ناگزیر ہے۔ مگر دقت یہ ہے کہ مذہب کو الگ کرنے کے بعد اس کے حصول کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: The orthodox natural law theory based its absolutes on the revealed truths of religion. If we attempt to secularize jurisprudence, where can we find an agreed basis of values? A textbook jurisprudence, page 109. یہ طویل تجربہ انسان کو دوبارہ اسی طرف لوٹنے کا اشارہ کرتا ہے جہاں سے اس نے انحراف کیا تھا۔ قدیم زمانے میں قانون کی تدوین و تشکیل میں مذہب کا بہت بڑا حصہ ہوتا تھا۔ چنانچہ تاریخ قانون کا ماہر سر ہنری مین لکھتا ہے: تحریری طور پر منضبط قانون کا کوئی ایسا نظام چین سے پیرو تک ہمیں نہیں ملتا جو اپنے دور آغاز ہی سے مذہبی رسوم و عبادات کے ساتھ ہم رشتہ نہ رہا ہو۔ ارلی لا اینڈ کسٹم، پیج 5۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ خدا کی رہنمائی کے بغیر انسان خود اپنے لیے قانون وضع نہیں کر سکتا۔ لا حاصل کوشش کو مزید جاری رکھنے کے بجائے اب ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ ڈاکٹر فرائیڈ مین کے الفاظ میں ہم اعتراف کر لیں کہ ان مختلف کوششوں کا جائزہ لیا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ انصاف کے حقیقی معیار کو معین کرنے کے لیے مذہب کی رہنمائی حاصل کرنے کے سوا دوسری ہر کوشش بے فائدہ ہوگی، اور انصاف کے مثالی تصور کو عملی طور پر متشکل کرنے کے لیے مذہب کی دی ہوئی بنیاد بالکل منفرد طور پر حقیقی اور سادہ بنیاد ہے۔ لیگل تھیوری، پیج 450۔ مذہب کے اندر ہم کو وہ تمام بنیادیں نہایت صحیح شکل میں مل جاتی ہیں جو ایک معیاری قانون کے لیے ماہرین تلاش کر رہے مگر وہ اب تک اسے نہ پا سکے۔ نمبر 1، قانون کا سب سے پہلا اور لازمی سوال یہ ہے کہ قانون کون دے، وہ کون ہو جس کی منظوری یعنی سانکشن سے کسی قانون کو قانون کا درجہ عطا کیا جائے۔ ماہرین قانون اب تک اس سوال کا جواب حاصل نہ کر سکے۔ اگر حاکم کو بحیثیت حاکم یہ مقام دے تو نظری طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک یا چند اشخاص کو دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں یہ امتیازی حق کیوں دیا جائے کہ وہ جو چاہے قانون بنائے اور جس طرح چاہے نافذ کرے۔ اور اگر معاشرہ اور اجتماع کو قانون ساز قرار دیں تو یہ اور زیادہ محمل بات ہے، کیونکہ معاشرہ بحیثیت مجموعی وہ علم و عقل ہی نہیں رکھتا جو قانون سازی کے لیے ضروری ہے۔ قانون بنانے کے لیے بہت سی مہارتوں اور واقفیتوں کی ضرورت ہے جس کی نہ عام لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے اور نہ ان کو اتنا موقع ہوتا ہے کہ وہ ان میں درک حاصل کر سکیں۔ اسی طرح عملاً بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ معاشرے کی کوئی ایسی رائے معلوم کی جا سکے جو سارے معاشرے کی اپنی رائے ہو۔ موجودہ زمانے میں اس مسئلے کا یہ حل نکالا گیا ہے کہ پوری آبادی کے عاقل اور بالغ افراد اپنے نمائندے منتخب کریں اور یہ منتخب لوگ اجتماع کے نمائندے کی حیثیت سے اجتماع کے لیے قانون بنائیں۔ مگر اس اصول کی غیر معقولیت اسی سے ظاہر ہے کہ 51% کو صرف 2 عدد کی اکثریت کی بنا پر یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ 49% کی نام نہاد اقلیت پر حکمرانی کریں۔ مگر بات صرف اتنی ہی نہیں ہے،
حقیقت یہ ہے کہ اس طریقے کے اندر اتنے خلا ہیں کہ عموماً 51% کی اکثریت بھی حاصل نہیں ہوتی، اور مطلق اقلیت کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اکثریت کے اوپر حکومت بنائے۔ اس طرح فلسفہ قانون کو آج تک اس مسئلے کا کوئی واقعی حل معلوم نہ ہو سکا۔ مذہب اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ قانون کا ماخذ خدا ہے، جس نے زمین و آسمان کا اور ساری طبعی دنیا کا قانون مقرر کیا ہے۔ اسی کو حق ہے کہ وہ انسان کے تمدن و معاشرت کا قانون وضع کرے۔ اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کو یہ حیثیت دی جا سکے۔ یہ جواب اتنا سادہ اور معقول ہے کہ وہ خود ہی بول رہا ہے کہ اس کے سوا اس مسئلے کا کوئی اور جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ جواب اس سوال پر اسی طرح بالکل راست آ رہا ہے جیسے کوئی ڈھکن غلط شیشیوں پر بیٹھ نہ رہا ہو، اور جیسے ہی اس کے اصل مقام پر اسے لایا جائے وہ ٹھیک ٹھیک اس پر بیٹھ جائے۔ اس جواب میں قانون بنانے اور حکم دینے کا حق ٹھیک اس جگہ پہنچ گیا ہو جہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم اس کو کہاں لے جائیں۔ انسانوں کے اوپر انسان کو حاکم اور قانون ساز نہیں بنایا جا سکتا، اس کا حق صرف اسی کو ہے جو سارے انسانوں کا خالق اور بالفعل ان کا طبعی حاکم ہے۔ نمبر 2، قانون کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا سارا حصہ اضافی ہے یا اس کا کوئی جز حقیقی نوعیت بھی رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ ہر قانون جو آج رائج ہے کل بدلا جا سکتا ہے، یا اس کا کوئی حصہ ایسا بھی ہے جو ناقابل تغیر ہے۔ اس سلسلے میں طویل ترین بحثوں کے باوجود آج تک کوئی قطعی بنیاد حاصل نہ ہو سکی۔ علماء قانون اصولی طور پر اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ قانون میں ایک ایسا عنصر ضروری ہے جو دوامی نوعیت رکھتا ہو، اور اسی کے ساتھ اس میں ایسے اجزاء بھی ہونے چاہیے جن میں لچک ہو، تاکہ بدلتے ہوئے حالات پر انہیں بآسانی اپلائی کیا جا سکے۔ دونوں میں سے کسی ایک پہلو کی کمی بھی قانون کے لیے سخت مضر ہے۔ امریکہ کے ایک جج مسٹر کارڈوزو جسٹس کارڈوزو لکھتے ہیں، آج قانون کی اہم ترین ضروریات میں سے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ ایک ایسا فلسفہ قانون مرتب کیا جائے جو ثبات اور تغیر کے متحارب تقاضوں کے درمیان توافق پیدا کرے۔ The Growth of the Law، بینجامین نیتھن کارڈوزو، ایک اور عالم قانون، لکھتا ہے، قانون کو ضرور مستحکم ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس میں جمود نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے قانون کے متعلق مفکرین نے اس بارے میں کافی جد و جہد کی ہے کہ کس طرح استحکام اور تبدیلی کے دو طرفہ تقاضوں میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ راسکو پونڈ، انٹرپریٹیشن آف لیگل ہسٹری، پیج 1۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانی قوانین میں اس قسم کا فرق پیدا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ قانون کے کسی حصے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ دائمی اور ناقابل تغیر ہے کوئی دلیل چاہتا ہے، اور انسانی قانون ایسی کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج کچھ لوگ ایک قانون کو اپنے عقل سے دائمی قرار دیں گے، اور کل کچھ لوگوں کی عقل کو نظر آئے گا کہ وہ دائمی ہونے کے قابل نہیں ہے، اور وہ دوبارہ اس کے قابل تغیر ہونے کا اعلان کر دیں گے۔ خدا کا قانون ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔
خدا کا قانون ہم کو وہ تمام بنیادی اصول دے دیتا ہے جو غیر متبدل طور پر ہمارے قانون کا لازمی جز ہو سکے۔ یہ قانون کچھ بنیادی امور کے بارے میں بنیادی پہلوؤں کا تعین کرتا ہے اور بقیہ امور اور دیگر پہلوؤں کے بارے میں خاموش ہے۔ اس طرح وہ اس فرق کا تعین کر دیتا ہے کہ قانون کا کون سا حصہ دائمی ہے اور کون سا حصہ قابل تغیر ہے۔ پھر وہ خدا کا قانون ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ یہ ترجیحی دلیل بھی رکھتا ہے کہ کیوں ہم اس تعین کو مبنی برحق سمجھیں اور اس کو لازمی قرار دیں۔ یہ خدائی قانون کی بہت بڑی دین ہے، بلکہ ایک ایسی دین ہے جس کا بدل فراہم کرنا انسان کے لیے قطعی ناممکن ہے۔ نمبر 3، اسی طرح قانون کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اس بات کی کوئی معقول وجہ موجود ہو کہ وہ کیوں کسی جرم کو جرم قرار دیتا ہے۔ انسانی قانون کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ جو عمل امن عامہ یا نظم مملکت میں خلل ڈالتا ہو وہ جرم ہے۔ اس کے بغیر اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کسی فعل کو جرم کیسے قرار دے۔ یہی وجہ ہے کہ قوانین مروجہ کی نگاہ میں زنا اصلاً جرم نظر نہیں آتا، بلکہ وہ صرف اس وقت جرم بنتا ہے جبکہ طرفین میں سے کسی نے دوسرے پر جبر کیا۔ گویا انسانی قانون کے نزدیک اصل جرم زنا نہیں بلکہ جبر و اکراہ ہے۔ جس طرح زبردستی کسی کے مال پر ہاتھ ڈالنا جرم ہے، اسی طرح زبردستی اس کے جسم پر دست درازی بھی جرم ہے۔ لیکن باہمی رضامندی سے جس طرح ایک کا مال دوسرے کے لیے جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح گویا قانون کی نظر میں فریقین کی رضامندی سے ایک کا جسم بھی دوسرے کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اس باہمی رضامندی کی شکل میں قانون زنا کا حامی و محافظ بن جاتا ہے، اور اگر تیسرا شخص زبردستی مداخلت کر کے انہیں روکنا چاہے تو الٹا وہی شخص مجرم بن جائے گا۔ زنا کا ارتکاب سوسائٹی میں زبردست فساد پھیلاتا ہے، وہ ناجائز اولاد کے مسائل پیدا کرتا ہے، وہ رشتہ نکاح کو کمزور کر دیتا ہے، وہ سطحی لذتیت کا ذہن پیدا کرتا ہے اور چوری اور خیانت کی تربیت کرتا ہے، وہ قتل اور اغوا کو فروغ دیتا ہے، وہ سارے سماج کے دل و دماغ کو گندا کر دیتا ہے، مگر اس کے باوجود قانون اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے پاس زنا بالرضا کو جرم قرار دینے کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسی طرح انسانی قانون کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ وہ شراب نوشی کو جرم کیوں قرار دے، کیونکہ کھانا پینا انسان کا ایک فطری حق ہے، اس لیے وہ جو چاہے کھائے پیے، اس میں قانون کو مداخلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اس کے نزدیک نہ شراب پینا جرم ہے اور نہ اس سے پیدا شدہ بدمستی اصلاً قابل مواخذہ ہے۔ البتہ نشے کی حالت میں اگر مخمور کسی سے گالم گلوچ کر بیٹھا یا ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی، یا عام راستے پر وہ اس طرح جھومتا ہوا چلا کہ اس کی حرکات سے دوسروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، تب کہیں جا کر قانون اس پر ہاتھ ڈالنا جائز سمجھے گا۔ گویا انسانی قانون کی روح سے در حقیقت شراب نوشی کا فعل قابل گرفت نہیں ہے، بلکہ اصل قابل گرفت جرم دوسروں کو ایک خاص شکل میں ایذا پہنچانا ہے۔ شراب نوشی صحت کو تباہ کرتی ہے، وہ مال کے ضیاع اور بالآخر اقتصادی بربادی تک لے جا سکتی ہے۔ اس سے اخلاق کا احساس کمزور پڑتا ہے
اور انسان دھیرے دھیرے حیوان بن جاتا ہے۔ شراب مجرمین کی ایک بہترین مددگار ہے، جس کو پینے کے بعد لطیف احساسات مفلوج ہو جاتے ہیں، اور پھر قتل، چوری، ڈاکہ اور عصمت دری کے واقعات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر قانون اسے بند نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ کیوں لوگوں کے اختیاری اکل و شرب پر پابندی عائد کرے۔ اس مشکل کا جواب صرف خدا کے قانون میں ہے، کیونکہ خدا کا قانون مالک کائنات کی مرضی کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی قانون کا خدا کا قانون ہونا بذات خود اس بات کی کافی وجہ ہے کہ وہ بندوں کے اوپر نافذ ہو، اس کے بعد اس کے لیے کسی اور سبب کی ضرورت نہیں۔ اس طرح خدائی قانون کی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے کہ کس بنیاد پر کس فعل کو قانون کی زد میں لایا جائے۔ نمبر 4، قانون کبھی اخلاق سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مختلف اسباب کی بنا پر قانون کے ساتھ اخلاق کا تعلق ہونا ضروری ہے۔ الف، مثلا ایک مقدمہ قانون کے سامنے آتا ہے، اس وقت اگر خالص سچائی منظر عام پر نہ آئے تو قانون کا عادلانہ مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر فریقین اور گواہ عدالتوں میں سچ بولنے سے گریز کریں تو انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اس کے قیام کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔ گویا قانون کے ساتھ کسی ایسے ماورائے قانون کا تصور کی بھی لازمی ضرورت ہے، جو لوگوں کے لیے سچ بولنے کا محرک بن سکے۔ سچائی کے لازمہ قانون و انصاف ہونے کا اعتراف دنیا بھر کی عدالتیں اس طرح کرتی ہیں کہ وہ ہر گواہ کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ سچ بولنے کی قسم کھائے اور حلف اٹھا کر اپنا بیان دے۔ قانون کے لیے مذہبی اعتقادات کی اہمیت کی یہ ایک نہایت واضح مثال ہے، مگر جدید سوسائٹی میں مذہب کی حقیقی اہمیت چونکہ ہر پہلو سے ختم کر دی گئی ہے، اس لیے عدالتوں کی مذہبی قسمیں اب صرف ایک روایت بلکہ مسخرہ بن کر رہ گئی ہیں، اور ان کا کوئی واقعی فائدہ باقی نہیں رہا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ قانون جس فعل کو جرم قرار دے کر اس پر سزا دینا چاہتا ہے، اس کے بارے میں خود سماج کے اندر بھی یہ احساس موجود ہو۔ یہ فعل جرم ہے، محض قانونی کوڈ میں چھپے ہوئے الفاظ کی بنا پر وہ فضا پیدا نہیں ہو سکتی جو کسی جرم پر سزا کے اطلاق کے لیے درکار ہے۔ ایک شخص جب جرم کرے تو اس کے اندر احساس جرم یعنی گلٹی مائنڈ کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ خود اپنے آپ کو مجرم سمجھے اور سارا سماج اس کو مجرم کی نظر سے دیکھے۔ پولیس پورے اعتماد کے ساتھ اس پر دست اندازی کرے، عدالت میں بیٹھنے والا جج پوری آمادگی قلب کے ساتھ اس پر سزا کا حکم جاری کرے۔ دوسرے لفظوں میں ایک فعل کے جرم ہونے کے لیے اس کا گناہ ہونا ضروری ہے۔ قانون کے تاریخی مکتب فکر کا یہ کہنا ہے کہ قانون سازی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جبکہ وہ ان لوگوں کے داخلی اعتقادات یعنی انٹرنل کنوکشنز کے مطابق ہو جس کے لیے قانون وضع کیا گیا ہے۔ اگر وہ اس سے غیر متعلق ہو تو ایسے قانون کا ناکام ہونا یقینی ہے۔ اے ٹیکسٹ بک آف جورسپروڈنس، پیج 50۔ اپنے مخصوص مکتب فکر کے استدلال کے طور پر تو صحیح نہیں ہے، مگر اس میں ایک خارجی صداقت بے شک موجود ہے۔ ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قانون کے عمل درآمد سے پہلے
سماج کے اندر ایسے محرکات موجود ہوں جو لوگوں کو جرم کرنے سے روکتے ہوں، صرف پولیس اور عدالت کا خوف اس کے لیے کافی محرک نہیں بن سکتا، کیونکہ پولیس اور عدالت کے اندیشے سے تو رشوت، سفارش، غلط وکالت اور جھوٹی گواہیاں بھی بچا سکتی ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کو استعمال کر کے کوئی شخص اپنے آپ کو جرم کے قانونی انجام سے بچا لے جائے تو پھر اسے مزید کوئی اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ خدائی قانون میں ان تمام چیزوں کا جواب موجود ہے۔ خدائی قانون کے ساتھ مذہب و آخرت کا عقیدہ، وہ ماورائے قانون فضا پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو سچائی پر ابھارے۔ وہ اس درجہ مؤثر ہے کہ اگر کوئی شخص وقتی مفاد کے تحت جھوٹا حلف اٹھائے تو اپنے دل کو ملامت سے نہیں بچا سکتا۔ ویسٹرن سرکٹ کی عدالت میں ایک پتھر نصب ہے جو اس واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے کہ ایک گواہ نے قسم کے عام کلمات دہرانے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا میری جان یہیں قبض کر لے۔ چنانچہ وہ شخص وہیں دھڑام سے گرا اور گر کر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دا چینجنگ لا، پیج 103۔ اسی طرح جرم کے فعل شنی ہونے کا عام احساس بھی محض اسمبلی کے پاس کردہ ایکٹوں کے ذریعے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بھی واحد بنیاد خدا اور آخرت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح جرم نہ کرنے کا محرک بھی صرف مذہب ہی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ مذہب صرف قانون نہیں دیتا بلکہ اسی کے ساتھ یہ تصور بھی دلاتا ہے کہ جس نے یہ قانون عائد کیا ہے وہ تمہاری پوری زندگی کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت، تمہارا قول، تمہاری تمام حرکتیں اس کے ریکارڈ میں مکمل طور پر منضبط ہو چکی ہیں۔ مرنے کے بعد تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارے لیے ممکن نہ ہوگا کہ تم اپنے جرائم پر پردہ ڈال سکو۔ آج سزا سے بچ گئے تو وہاں کی سزا سے کسی طرح بچ نہیں سکتے، بلکہ دنیا میں اپنے جرم کی سزا سے بچنے کے لیے اگر تم نے غلط کوششیں کی تو آخرت کی عدالت میں تمہارے اوپر دوہرا مقدمہ چلے گا، اور وہاں ایک ایسی سزا ملے گی جو دنیا کی سزا کے مقابلے میں کروڑوں گنا سخت ہے۔ نمبر 5، انگلستان کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے۔ جیمز اول یعنی جیمز فرسٹ نے اعلان کیا کہ وہ مطلق العنان بادشاہ کی طرح حکومت کر سکتا ہے اور عدالتوں میں استغاثہ اور مرافعہ کے بغیر معاملات میں آخری فیصلے دے سکتا ہے۔ یہ مشہور چیف جسٹس لارڈ کوک کا زمانہ تھا۔ وہ ایک مذہبی آدمی تھے اور اپنے دن کا ایک چوتھائی حصہ عبادت میں بسر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، تمہیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمام مقدمات عدالت میں جانے چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، میرا خیال ہے اور یہی میں نے سنا بھی ہے کہ تمہارے قوانین کی بنیاد عقل پر رکھی گئی ہے، تو کیا مجھ میں ججوں سے کمتر عقل ہے؟ چیف جسٹس نے جواب دیا، تم بلا شبہ بہت علم و صلاحیت کے مالک ہو، لیکن قانون کے لیے بڑے تجربے اور مطالعے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ایک سنہری پیمانہ ہے جس سے رعایا کے حقوق کی پیمائش کی جاتی ہے اور خود جناب والا کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بادشاہ نے انتہائی غصے سے کہا، کیا میں بھی قانون کا ماتحت ہوں؟ ایسا کہنا تو غداری ہے۔ لارڈ کوک نے بریکٹن کا حوالہ دیتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ کسی آدمی کا ماتحت نہیں مگر وہ خدا اور قانون کا ماتحت ہے۔ دا چینجنگ لا بائی سر الفریڈ ڈیننگ،
1953 پیج 117 to 118۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو قانون سے الگ کر دیں تو ہمارے پاس یہ کہنے کی کوئی معقول بنیاد نہیں رہتی کہ بادشاہ قانون کے ماتحت ہے، کیونکہ جن افراد نے خود اپنی رائوں سے قانون بنایا ہو، جن کے اذن یعنی سانکشن سے وہ قانونی طور پر جاری ہوا ہو، جو اس کو باقی رکھنے یا بدلنے کا حق رکھتے ہوں، آخر کس بنا پر وہ اس کے ماتحت ہو جائیں گے؟ جب انسان ہی قانون ساز ہو تو بالکل فطری طور پر وہ خدا اور قانون دونوں کا جامع ہو جاتا ہے۔ وہ خود ہی خدا اور خود ہی قانون ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں قانون سازوں کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام جمہوریتوں میں شہری مساوات کے اصول کو تسلیم کرنے کے باوجود قانونی طور پر سب یکساں نہیں ہیں۔ اگر آپ ملک کے صدر، گورنر، وزیر یا کسی افسر اعلیٰ پر مقدمہ چلانا چاہیں تو آپ اسی طرح ان کے خلاف مقدمہ نہیں چلا سکتے جیسے ایک عام شہری کے خلاف آپ کر لیتے، بلکہ ایسے کسی مقدمے کو عدالت میں لے جانے سے پہلے حکومت سے اس کی اجازت لینی ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں، اگر آپ کسی اعلیٰ سیاسی یا انتظامی شخصیت پر مقدمہ چلانا چاہیں تو خود انہی سے پوچھنا ہوگا کہ آپ کے اوپر مقدمہ چلایا جائے یا نہیں۔ یہ ملک کے قانونی نظام کا نقص نہیں ہے، بلکہ انسانی قانون کا نقص ہے، اور یہ نقص ہر اس جگہ پایا جاتا ہے جہاں انسانی قانون سازی کا اصول رائج ہے۔ صرف خدائی قانون میں یہ ممکن ہے کہ ہر شخص کی حیثیت قانون کی نظر میں یکساں ہو، اور ایک حاکم پر اسی طرح عدالت میں مقدمہ چلایا جا سکے جس طرح محکوم پر چلایا جاتا ہے، کیونکہ ایسے نظام میں قانون ساز خدا ہوتا ہے، بقیہ تمام لوگ یکساں طور پر اس کے ماتحت۔ نمبر 6، قانون کی آخری اور سب سے بڑی خصوصیت جس کو ہمارے ماہرین صدیوں سے تلاش کر رہے ہیں اور اب تک وہ اسے حاصل نہ کر سکے، وہ بھی صرف مذہبی قانون میں موجود ہے۔ یعنی قانون کی منصفانہ بنیاد یہ سمجھا جاتا ہے کہ منصفانہ قانون کی بنیاد کا حاصل نہ ہو تلاش کے نامکمل ہونے کا ثبوت ہے، نہ کہ اس بات کا ثبوت کہ انسان اسے حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ طبی قوانین کی دریافت میں انسان نے بے حساب ترقی کی ہے، اور اس کے مقابلے میں تمدنی قوانین کی دریافت میں اس درجے کی بلکہ اس سے زیادہ کوششوں کے باوجود 1% بھی کامیابی نہیں ہوئی، تو ہم یہ ماننے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ محض تلاش کے نامکمل ہونے کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو چیز تلاش کی جا رہی ہے اس کا پانا انسان کے بس میں نہیں۔ دنیا میں سب سے پہلا فوٹو ایک فرانسیسی سائنسداں نے 1826 میں کھینچا۔ اس میں 8 گھنٹے کا وقت لگا۔ اس نے اپنے کمرے کے برآمدے کا فوٹو کھینچا تھا، لیکن تصویر کشی یعنی فوٹوگرافی کی موجودہ رفتار کا حال یہ ہے کہ آج کا کیمرہ ایک سیکنڈ میں 2000 سے بھی زیادہ تصویریں کھینچ لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جتنی دیر میں صرف ایک تصویر کھینچی جا سکتی تھی، اتنی دیر میں آج 6 کروڑ تصویریں لی جا سکتی ہیں۔ گویا رفتار کے معاملے میں 140 سال میں انسان نے 6 کروڑ گنا ترقی کی ہے۔ امریکہ میں 20ویں صدی کے آغاز میں سارے ملک میں صرف 4 موٹر کاریں تھیں۔ اب تقریباً 10 کروڑ کاریں وہاں سڑکوں پر دوڑتی ہیں۔ انسان کی باریک بینی کا یہ حال ہے کہ آج وہ سیکنڈ کو بھی ہزارویں حصے تک تقسیم کر سکتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے کا 1000واں حصہ۔
چنانچہ زمین کی گردش میں فرق پڑنے سے اگر ایک سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے کے بقدر چھوٹا یا بڑا رصد گاہوں میں اسے معلوم کر لیا جائے، آج ایسے حساس آلے دریافت ہو چکے ہیں کہ اگر 30 جلدوں کی انسائکلوپیڈیا میں کسی ایک صفحے پر 2 الفاظ بڑھائے جائیں، اس کی سیاہی سے وزن میں جو فرق پڑے گا اس کو وہ فوراً بتا دیں گے۔ یہ طبی قوانین کی دریافت میں انسان کی ترقی کا حال ہے، مگر جہاں تک تمدنی قوانین کا معاملہ ہے وہ اس میں 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ یہاں میں چند تقابلی مثالیں دوں گا جن سے اندازہ ہوگا کہ یہ دعویٰ کس قدر صحیح ہے کہ صرف خدائی مذہب ہی وہ حقیقی بنیاد ہے جس سے ہم انسانی زندگی کا قانون اخذ کر سکتے ہیں۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 204۔